حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی اور نہ کوئی ملکہ، بلکہ وہ اللہ کی عبادت گزار بندیاں تھیں اور ایک نیک اور پارسا خاتون تھی۔ رابعہ بصری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ جب رابعہ بصری کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت حسن بصری اپنے چند احباب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت دے دی اور ایک پردہ درمیان میں حائل کر دیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ میرے 4 سوالات ہیں، اگر ان کا جواب دے دو تو میں آپ سے شادی کروں گی۔ تو حضرت حسن بصری نے عرض کیا کہ وہ کیا سوال ہیں؟ آپ کہنے لگیں، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب میں مروں گی تو دنیا سے مسلمان جاؤں گی یا کافر؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ تو غیب کا علم ہے اور اس کا جواب تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسرا سوال رابعہ بصری سلام اللہ علیہا نے کیا، جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو میں منکر و نکیر کے سوالات کے جوابات دے پاؤں گی یا نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ بھی غیب ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تیسرا سوال آپ نے پوچھا کہ جب میدان حشر میں لوگ اٹھائے جائیں گے تو بعض کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور بعض کے بائیں ہاتھ میں، تو کیا میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ بھی غیب کا علم ہے۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری نے اپنا چوتھا سوال پوچھا کہ جب جنتی اور دوزخی گروہ الگ الگ ہو جائیں گے تو میرا شمار کس گروہ میں ہوگا، جنتی گروہ میں یا پھر دوزخی گروہ میں؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ یہ بھی علم غیب ہے اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جب معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں مسلمان کے رخصت ہونے اور نکیرین کے سوالات کے جواب دینے، نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں ملنے اور جنتی گروہ میں شامل ہونے کا علم نہیں، تو میں اس کی وجہ سے سخت پریشان ہوں، لہٰذا مجھے ان سوالوں کو تیار کرنا ہے اور مجھے شوہر کی ابھی کوئی ضرورت نہیں اور نہ میں اس کے لیے وقت نکال سکتی ہوں، اس لیے میں شادی نہیں کر سکتی۔